Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 5. I hope you all are doing well, enjoying good health, and you are also enjoying our online video lectures. I'm your social studies teacher, Aruj Yunus. And today, my dear students, we are going to do the long question number 1 of Unit 4 History, and you are going to do it on your copies, and you have to write it neat and clean. And after writing it, you have to learn it. Our long question is about Sir Syed Ahmad Khan. Who was Sir Syed Ahmad Khan? Do you know? Sir Syed Ahmad Khan was a great Muslim leader who united Muslims. He was great Muslim leader, Islamic reformer. He was a philosopher. He started Aligarh movement, united Muslims, founded scientific society, established many educational institutions. وہ ایک بہت عظیم لیڈر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، مسلمانوں کو ان کے جو ملک تھا ان کا ایک وین تھا الگ ملک کا، اس پہ اکٹھا کیا، اس پہ مسلمانوں کو مضبوط کیا اور اسٹرانگلی مسلمانوں نے اپنے اس ویو کو ڈیفینڈ کیا. اور آج انہی گریٹ مسلمز، عظیم مسلم لیڈرز کی بدولت ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی اوپن کیے، اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز. اس کے علاوہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز پہ توجہ دینے کا کہا کہ وہ اپنی تعلیم جو ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں، تعلیم حاصل کریں، جتنا ہو سکتا ہے وہ ایسٹرن ویسٹرن دونوں طرح کی تعلیم حاصل کریں، انگلش زبان سیکھیں تاکہ وہ ہندو اور انگریزوں کے درمیان سروائیو کر سکیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ اپنے لیے جد و جہد کی ایک الگ ملک بنانے کے لیے، اور وہ ایسی سوسائٹی میں رہتے تھے جہاں پہ ان کے حقوق جو تھے وہ بہت زیادہ طلب کیے جاتے تھے، ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا تھا، ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے تھے. تو مسلمانوں کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی. لیکن سر سید احمد خان جیسے گریٹ عظیم مسلم لیڈرز کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. My dear students, if you remember that I told you India and Pakistan was one country called subcontinent بر صغیر پاک و ہند. اس کی ڈویژن جو تھی وہ بعد میں ہوئی تھی کیونکہ مسلمانوں نے اپنا نظریہ پیش کیا تھا جس کو ٹو نیشن تھیوری کہا گیا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے جن کی رسومات، مذہب سب دوسری قوموں سے مختلف ہیں. تو ایک نیشن، ایک الگ نیشن ہونے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے الگ ملک کی ڈیمانڈ جو تھی وہ کی. سر سید احمد خان ایجوکیشنل سروسز، واٹ واز ڈن بائی ہم، ہی اوپن schools, scientific society was established, issued Aligarh Institute Gazette, MAO College, School College Western Education in Islamic setting, status of the Muslim University, Muhammadan Educational Conference, annual meetings in various cities whereby cooperation of local Muslim steps were taken for the progress of education. اور مسلمانوں کی پروگریس کے لیے بہت سارے اقدام کیے، بہت سارے سٹیپس اٹھائے. Sir Syed Ahmad Khan, let us read some points from our book as well. So open your SST books, hurry up before doing our long question. Revise it again. Sir Syed Ahmad Khan thought that the British cannot be defeated with power. Therefore, Muslims should establish friendly relations with the British to protect their rights in non-Muslim society. They should get the Western education also. Sir Syed's movement is called Aligarh movement. Sir Syed used the word nation for the Muslims. آپ کو بتائے کہ یہ ورڈ جو نیشن تھا، قوم تھا، یہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم ہندوؤں، انگریزوں، ہم ان سب سے الگ قوم ہے. ہماری رسومات، ہمارا مذہب، ہمارا رہن سہن ہندوؤں سے، انگریزوں سے الگ ہے اور ہم ایک الگ قوم ہیں. After Urdu-Hindi controversy in 1867-80, the two-nation theory appeared clearly. The same two-nation theory became the basis for Pakistan. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فساد ہوتے رہتے تھے کیونکہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. جیسا کہ اگر آپ کو ابھی اگزامپل دوں کشمیر کی، جو ہمارا کشمیر ہے وہ انڈیا کے انڈر آتا ہے اور وہاں پہ آئے روز بہت زیادہ ظلم و جبر ہوتا رہتا ہے، مسلمانوں کو قتل و غارت کی جاتی ہے، شہید کیا جاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس الگ ملک نہ بنا ہوتا
ان عظیم لیڈرز کی وجہ سے تو آج شاید ہم بھی اسی طرح کے ظلم برداشت کر رہے ہوتے. تو ان کی کوششوں کی بدولت اور بھی ہمارے عظیم لیڈر تھے، قائد اعظم جن کی کوششوں کی بدولت پاکستان بنا، علامہ اقبال جو کہ گریٹ پوئٹ تھے، انہوں نے پاکستان کا خواب بھی دیکھا تھا. تو یہ ہمارے عظیم لیڈر ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں کہ پاکستان کن مشکلات سے بنایا گیا. پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بنا، اس میں بہت سارے لوگوں کی قربانیاں موجود ہیں. امپورٹنٹ انفارمیشن: سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ MAO ہائی اسکول علی گڑھ. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، انہوں نے بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اوپن کیے. سر سید احمد خان لیڈ دا مسلمز ڈیورنگ دیئر ہارڈ ٹائمز. انہوں نے مسلمانوں کے مشکل وقت میں ان کا بہت ساتھ دیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان آزادی سے اپنے پیارے ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، الحمدللہ. Now, my dear students, take out your SST copies. Hurry up, draw a margin line. We are going to do its long question number 1. And you have to mention date and day, then mention unit 4, history, long question. Question number 1. Describe the services of Sir Syed Ahmad Khan. اس میں انہوں نے آپ سے کیا پوچھا؟ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سر سید احمد خان نے جو بھی سروسز دی تھی پاکستان کے لیے ان کو بیان کر مسلمانوں کے لیے. Answer is, Sir Syed Ahmad Khan thought that the British cannot be defeated with power. He led Muslims during their hard times. He convinced Muslims to establish friendly relations with British to protect their rights in non-Muslim society. He used the word nation for the Muslims. His idea for separate nation became the basis for Pakistan. یہ ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ کے لیے سوال کا جواب دینا بہت آسان ہو گیا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، مسلمانوں کو اسٹرانگلی جو تھا ان کے عقیدے پہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ ایک الگ نیشن ہے، ایک الگ قوم ہے، ان کو ایک الگ ملک چاہیے جس میں وہ آزادانہ طور پہ رہ سکیں، وہ ان سب باتوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ جو ہے فرینڈلی ریلیشن بنائیں باقی قوموں کے ساتھ، جیسے کہ ہندو تھے اور انگریز تھے، تاکہ وہ وہاں پہ آزادانہ طور پہ رہ سکیں اور ان کی حقوق تلفی نہ ہو. اور انہوں نے مسلمانوں کو پڑھنے لکھنے کی طرف بہت زیادہ فوکس کیا کہ وہ پڑھیں لکھیں، وہ ہر طرح کی ایجوکیشن حاصل کریں. Clear, my dear students? My dear students, after writing it neat and clean on your copies, you have to learn it, and after learning it, learn spellings as well. Now we will meet in next video lecture. Till then, take care of yourself and do your home task. Allah Hafiz.